العالمین۔ درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی، مگر آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 90 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں اولاد کے لیے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ ہمارے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا تو وہ بیٹا باپ کی نگاہ میں کس قدر عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس سے بڑا پیار فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی اپنے اس بیٹے سے بھی نہیں جس کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور جانتے ہیں خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل بڑے پیارے اور بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا یہ تھا کہ خلیل میرا اتنا پیارا اور اتنا گہرا دوست ہے کہ اس کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ جو اس بچے کی والدہ ہیں ساتھ لے لو اور عرب کی سرزمین پر چھوڑاؤ۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ملک شام سے چلے اور عرب کی سرزمین پہ آئے۔ عرب کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ اس وقت اتنا تعمیر شدہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر کیا تھا، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کعبہ کی دیواریں گر گئی تھی اور صرف ایک ٹیلا رہ گیا تھا۔ وہاں کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی، ایک گھر بھی وہاں آباد نہیں تھا، جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور بغیر کوئی گفتگو کیے سلام کہہ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ جنگل ہے اور کوئی رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں، اور میں ایک عورت ہوں اور میری گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بتا کر بھی نہیں جا رہے ہیں کہ کب آئیں گے، یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، چوتھی مرتبہ جب کوئی جواب نہ پایا تو اٹھی اور تیزی سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ کا دامن تھاما اور عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خاموش ہیں۔ مزاج شناس بیوی سمجھ گئی یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ اپنے اہل و عیال پر بڑے مہربان ہیں۔
ان کے حقوق کو پہچانتے ہیں، جب اس کے باوجود ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایسا کرو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، وہ پروردگار ہمارا حافظ و نگہبان ہے، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہ مقدس خاتون اپنے بچے کو لے کر صبر و رضا کا پیکر بنتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا تھا، اس وقت آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور دوسری کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت حاجرہ کے ہاں فرزند ہوا تھا جس کو چھوڑ کر گئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حاجرہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے کیسے حکم دے دیا، میں بچے والی ہوں اور ایک بچے والی کو آپ بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جس کی گود میں بچہ نہیں اس کو اپنے گھر میں محل میں بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ نے میرے لیے حکم دے دیا اور اس کے لیے نہیں دیا؟ میں تو بچے والی ہوں نا، زیادہ رحم اور شفقت کی مستحق ہوں، اور آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مجھے کیا پتا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو صرف میرے لیے، اس دوسری کو بھی لاؤ، کیونکہ دونوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں۔ حضرات، تو بتائیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات کی؟ حالانکہ وہ یہ باتیں کر سکتی تھی، رونا دھونا شروع کر دیتی، سارا جنگل سر پہ اٹھا لیتی، مگر انہوں نے نہ دل میں تنگی محسوس کی، نہ پیشانی پر شکن ڈالی اور نہ زبان پر شکوہ لائی، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تنہا بغیر انیس کے اور رفیق کے جنگل میں رہنا گوارا کر لیا، اور پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور درجات سے سرفراز ہوتے ہیں، جو بلا چون چرا اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جانتے سب کچھ ہیں مگر سو حجتیں کرتے ہیں، سو تعویلیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عمل تو کرنا ہی نہیں۔ اچھا، آئیے اور آگے سنیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی نکتہ چینی نہ کی، کہ جس خالق کو مالک نے حکم دیا ہے وہ بھی تو یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ان کو کھانے پینے کی بھی حاجت ہے، وہ بھی تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود حکم دیا ہے تو اس کے حکم میں حکمتیں ہیں، ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل تھا اور ان کا یقین کامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو پروردگار عالم میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ میری بیوی اور بچے کی جنگل میں بھی حفاظت فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی ضروریات بھی مہیا فرما سکتا ہے۔ آج کل ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہا، ہم تدبیر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر پر کم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ رسہ باندھو، اگر ڈوبنے لگا کھینچ تو لوگے۔ حضرات محترم، ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ ہمارا یقین
ہو گیا ہے کچا پپیلا ڈھیل میل، اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے۔ حضرات محترم، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری دستگیری فرماتا ہے۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ بہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس آتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے راستے میں ہی ایک دعا کی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، اور یہی میری تقریر کا عنوان ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کسی عام بندے کی نہیں بلکہ بہت بڑی ہستی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، اس دعا کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں بہت سے مسئلے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا تھا یا جنگل میں ایک بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ حضرات، بظاہر تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام نہیں کیا تھا، اور دعا میں کلمے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کی خبر دے رہے ہیں، دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہوں گے اور آگے ان کی والدہ کا سلسلہ چلے گا اور ان کی اولاد میں وہ پھول کھلے گا جو باغ خلیل کا مہکتا ہوا پھول ہوگا، جس کے دم سے ساری بہاریں ہیں، جس کے دم سے ساری بہاریں ہیں، اور اس ذات کا نام ہے احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی اور بات میں کر دوں، معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جس کو یہ بسا دینا وہ سدا ہی آباد رہتا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا، ابراہیم تو کون ہے بسانے والا؟ میں بسانے والا میں ہوں، جس کو چاہوں بسا دوں، جس کو چاہوں آباد کر دوں، جس کو چاہوں برباد کر دوں۔ تو کون ہے بسانے والا؟ مگر حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میں نے بسا دیا، اسکنتو، میں نے بسا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جسے یہ بسا دے وہ بستے ہی رہتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ آگے کہہ رہے ہیں، اے میرے پروردگار ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی جنس، کوئی غلہ، کوئی پھل، کوئی فروٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے، ان بیتک المحرم، پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت و حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں بسنا برکت کا باعث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت والے گھر کا پڑوس تو ہے۔